ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے۔ قاسم العلوم والخیرات، صاحب آب حیات، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ماہ رمضان سن 1248 ہجری کو ضلع سہارنپور کے نانوتا نامی قصبہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخی نام خورشید حسین رکھا گیا۔ آپ رحمہ اللہ کے والد محترم شیخ اسد علی بن غلام شاہ ہیں، جو نہایت ہی پرہیزگار اور صوم و صلات کے پابند تھے۔ آپ رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ بچپن سے ہی ذہین، طباع، محنتی اور سعادت مند تھے۔ تعلیم کے دوران ہمیشہ اپنے ساتھیوں میں نمایاں رہے۔ بہت چھوٹی عمر میں قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ 12 سال کی عمر میں ابتدائی عربی اور فارسی کی تعلیم دیوبند میں حاصل کی۔ بعد ازاں تکمیل علم کے لیے مولانا مملوک علی صاحب کے ہمراہ دہلی کا رخ کیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے چھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ سے علوم حدیث کی تکمیل کی۔ فراغت کے بعد آپ رحمہ اللہ نے کتابت کا کام شروع کیا اور کافی عرصہ میرٹھ اور دہلی میں کتابت کا کام سر انجام دیتے رہے۔ اسی دوران آپ رحمہ اللہ نے درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا احمد حسن صاحب امروہی، مولانا حکیم محمد صادق مراد آبادی، حضرت مولانا فیض الحسن صاحب گنگوہی کو آپ نے میرٹھ اور دہلی کے زمانہ کتابت میں حدیث پڑھائی۔ اسی دوران آپ رحمہ اللہ نے شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ سلوک و تصوف کے منازل طے کرنے کے بعد خلافت سے نوازے گئے۔ آپ رحمہ اللہ کی نیکی اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے آپ رحمہ اللہ کے شیخ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے، اب مدتوں سے نہیں ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ خوش مزاج، عمدہ اخلاق کے مالک اور حد درجہ منقصر المزاج تھے۔ شہرت سے گریزاں، بڑائی سے نفور اور ریا سے کوسوں دور تھے۔ علم و عمل، زہد و تقویٰ کے پہاڑ، بہت بڑے مناظر، مجاہد اور جفا کش تھے۔ باطل فرقوں اور مذہبوں سے بہت مناظرے ہوئے اور ہمیشہ کامیاب رہے۔ جہاد حریت کے سلسلے میں تبادلہ خیال ہوا، جس میں جماعت کے امیر و امام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کے ہم رفقائے کار میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد یعقوب نانوتوی، مولانا شیخ محمد تھانوی اور حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہم شامل تھے۔ جب مولانا شیخ محمد محدث تھانوی نے بے سر و سامانی کا ذکر کرتے ہوئے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لینے سے گریز کی تجویز پیش کی تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بولے کہ کیا ہم اصحاب بدر سے بھی زیادہ بے سر و سامان ہیں؟ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے یہ فقرہ سنا تو تڑپ اٹھے اور فرمایا کہ الحمدللہ انشراح ہو گیا اور جہاد کی تیاری شروع کر دی گئی۔ جنگ ہوئی لیکن کوئی خاص نتائج مرتب نہ ہو سکے۔ جب مخالف اسلام کی طرف سے مسلمانوں کے علمی اور فکری نقطہ نظر پر حملہ ہوا تو اس سرحد کی حفاظت کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دیوبند میں سن 1868 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر اسلام کا محافظ قلعہ اور مسلمانوں کا ناقابل حصار قلعہ ثابت ہوا۔ دارالعلوم دیوبند آپ رحمہ اللہ کے زندہ جاوید کارنامہ ہے۔ دارالعلوم سے جو خدمات سر انجام دی گئیں صدیوں تک یاد رکھی جائیں گی۔ بہرحال حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اپنے دور کے عظیم محدث اور محقق تھے اور سچے عاشق رسول تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا نانوتوی کی شان عالمانہ تھی، نہ درویشانہ تھی، بلکہ عاشقانہ تھی اور آپ کی مجلس دوستانہ ہوتی تھی۔ آپ رحمہ اللہ کو سرزمین عرب سے ایسا تعلق تھا کہ جس کی مثال اس دور میں ملنا مشکل ہے۔ چنانچہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنا جوتا اتار لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس زمین اور گلی کوچوں میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں، وہاں میں جوتے پہن کر کیسے چلوں؟ بہرحال آپ رحمہ اللہ روحانیت اور علمیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔
درس و تدریس، تبلیغ و ارشاد کے علاوہ آپ نے متعدد تصانیف کی، جس میں تقریر دل پذیر، تحذیر الناس، آب حیات، انتصار الاسلام، تصفیۃ العقائد، حجت الاسلام، قبلہ نما، مباحثہ شاہ جہان پور، جمال قاسمی، توثیق الکلام، اجوا اربعین مشہور تصانیف ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے 2 حج کیے، پہلا حج مولانا محمد یعقوب نانوتوی کے ساتھ اور دوسرا حج مولانا رشید احمد گنگوئی اور دوسرے اکابرین امت کے ساتھ کیا، اور آخر کار علم و عمل کا یہ آفتاب 4 جمادی الاول سن 1297 ہجری بروز جمعرات کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔